تو ہم نے پہلا لیکچر دیکھا، اس میں دیکھا کہ کس طرح سے پارٹیشن ہوئی، اور پارٹیشن ہوئی انڈیا اور پاکستان کی. ٹھیک ہے، پاکستان بن گیا اور اس کے بعد کون کون سے پرابلمس پیدا ہوئے. پاکستان آزاد ہونے کے بعد کون کون سے انیشل پرابلم جس کو ہم کہا جاتا ہے وہ سب نے میں نے ڈسکس کر لیا ہے. اس میں کشمیر کا ایشو تھا. آج ہم کشمیر ایشو کو ڈسکس کریں گے کہ کشمیر ایشو کیا تھا. تو سب سے پہلے کشمیر وار 1947 1948، مطلب کہ یہ 1947 سے لے کے 1948 تک چلی کشمیر جنگ، جسے پہلی بھارت پاکستان جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے. بھارت اور پاکستان کے درمیان آزادی کے بعد، پارٹیشن کے بعد 1947 میں ہونے والی آرمی تنازعات، مطلب کہ ان کی فوج تھی، پاکستان کی فوج تھی، انڈیا کی فوج تھی، دونوں فوج کی جنگ ہوئی تھی. یہ جنگ بنیادی طور پہ جموں و کشمیر کے ریاست پر لڑی گئی تھی. مطلب کہ جموں اور کشمیر کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی تھی. آگے جنگ کی تفصیلات دیکھتے ہیں کہ اس میں ہسٹوریکل پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس طرح سے یہ جنگ ہوئی تھی. تو بیک گراؤنڈ میں دیکھیں پارٹیشن کے بعد کیا ہوا تھا. تو پس منظر مطلب کہ بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے، ہسٹری میں پیچھے کیا ہوا تھا، کس کی وجہ سے یہ کشمیر ایشو بنا تھا. بھارت کی تقسیم 1947 میں برطانوی بھارت، مطلب کہ برِ صغیر انڈیا سب کنٹیننٹ تھا. اس کے بعد پاکستان اور انڈیا بنا، ان کا ایسا ہوا، پارٹیشن ہوئی. ٹھیک ہے، انڈیا اس کو کہا جاتا تھا، پہلے انڈیا تھا، اس کے بعد پاکستان اور انڈیا بنا تو اس کا دو حصے ہو گئے. برطانوی بھارت بھی اس کو کہا جاتا تھا، برٹش انڈیا بھی اس کو کہا جاتا تھا. برطانوی بھارت کو مذہبی بنیادوں پر بھارت اور پاکستان کی تقسیم کی گئی. نوابی ریاست، جیسے کچھ ایسی ریاست تھی جن کو نوابی ریاست کہا جاتا تھا، اور جموں اور کشمیر کا ایک بادشاہ تھا ہری سنگھ، جس کا نام تھا، وہ ان کا اسٹیٹ کا بادشاہ تھا. ٹھیک ہے، ایک نواب تھا. نوابی ریاستوں کو، جیسے جموں و کشمیر کو، یہ اختیار دیا گیا کہ ان سے پوچھا گیا، جموں اور کشمیر کے ریاست کا جو مالک تھا، نواب تھا، راجہ ہری سنگھ تھا، مہاراجہ ہری سنگھ تھے، وہ ہندو تھا، اور پاکستان کی آبادی اور مسلمانوں کی آبادی تھی، بادشاہ لیکن ہندو تھا. تو دیکھیں، یہ اختیار دیا گیا کہ وہ بھارت یا پاکستان کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے. مہاراجہ ہری سنگھ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کس کے ساتھ الحاق کریں گے، آپ کس کے ساتھ اسیشن کریں گے، آپ کس کے ساتھ جانا پسند کریں گے. پاکستان کی حکومت پاکستان کی طرف جائیں گے، یا ہندوستان یا ہندوؤں کی طرف آئیں گے، یا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آزاد ریاست بنائیں گے، اپنی رہیں گے. تو اس نے آگے دیکھیں، جموں کشمیر ڈیسیشن رولر تھا. The princely state of Jammu and Kashmir was ruled by the Maharaja Hari Singh, a Hindu, while the majority of the population was Muslim. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، حکمران تھا جموں و کشمیر کے، نواب تھے، نوابی ریاست تھی ایک، ٹھیک ہے، پر مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت تھی اس کے اندر، جو ایک ہندو تھے، جبکہ ریاست کی اکثریت آبادی، مطلب کہ پاپولیشن، مطلب کہ میجورٹی مسلمانوں کی تھی. تو مہاراجہ ہری سنگھ نے ابتدائی طور پر آزاد رہنے کی خواہش ظاہر کی، اور بعد میں بھارت اور پاکستان میں شامل نہیں ہوئے تھے. تو آگے دیکھیں کیا ہوا. مہاراجہ initially wanted to remain the independence and did not join either انڈیا اور پاکستان. مطلب کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے ابتدائی طور پر آزاد رہنے کی خواہش ظاہر کی تھی، بھارت اور پاکستان میں شامل نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، کشیدگی کا آغاز، مطلب کہ ٹینشن بگنس، مطلب کہ یہاں پر ایک پریشانی، ایک مسئلہ کریٹ ہوا، پیدا ہوا. پاکستان کا یہ ماننا تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت ریاست جموں و کشمیر کو قدرتی طور پر پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا. تاہم دیرفور اس کی وجہ سے مہاراجہ کے غیر یقینی
غیر یقینی صورتحال نے پاکستان کو مایوس کیا تھا. مطلب کہ بادشاہ تھا ہری سنگھ، وہ ہندوؤں کا تھا، بادشاہ ہندو تھا، اور آبادی کشمیر کی وہ کیا تھی؟ وہ مسلمانوں کی زیادہ تھی. جو ہم نے پہلے لیکچر دیے ہوئے ہیں، پاکستان کی ہسٹری پڑھتے آ رہے تھے، جہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی وہ مسلمانوں کا صوبہ بنا اور پاکستان بنا. اس طرح سے ہسٹری میں ہم پڑھتے آ رہے تھے. جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے وہ مسلمانوں کے صوبے بنیں گے. جہاں پر ہندوؤں کی الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا، ابھی ہم نے اپلوڈ کیے ہیں کچھ دن پہلے لیکچرز، ان میں یہ سب ہم نے باتیں کی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے پاکستانی اور پاکستان کے لوگ اور پاکستان اس کے لیے مایوس ہو گیا تھا کیونکہ اکثریت علاقہ ہے مسلمانوں کا اور کشمیر پاکستان کی حد میں آتا ہے، تو یہ ان ہندوؤں کی طرف کیوں گیا؟ آگے نیچے دیکھتے ہیں، آگے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ جنگ کیسے چھڑی اور یہ جنگ کیسے ہوئی؟ آؤٹ بریک آف دا وار، جنگ کا آغاز کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے، ٹرائبل انوینشن، وہاں پر بہت سارے قبیلے موجود تھے، پختون کا ایک قبیلہ تھا. ٹھیک ہے، تو ٹرائبل انوینشن اکتوبر 1947 میں ہوئی، قبیلائی حملہ ہوا. پاکستان نے پشتون قبیلے کے ذریعے کشمیر پر حملہ کروایا تاکہ مہاراجہ کو پاکستان میں شامل کرنے پر مجبور کیا جا سکے. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں. تو قبیلائی فورسز، مطلب کہ قبیلائی جو لوگ تھے جھگڑے کرنے والے، فورسز کا مطلب ہے جو فوجی تھے، جو ان کے جنگ کرنے والے لوگ تھے. قبیلائی فورسز نے کشمیر میں داخل ہو کر مظفرآباد اور بارامولہ جیسے علاقے پر قبضہ کیا. انہوں نے لوٹ مار اور قتل و غارت کی، جیسے مہاراجہ ہری سنگھ کو سخت تشویش لاحق ہوئی. سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ جو قبیلائی فورسز تھے وہ زبردستی کشمیر کے اندر گھس گئے. پختون لوگ تھے، اس نے کیپچر کیا ٹیریٹری تھی جیسی مظفرآباد تھی اور بارامولہ یہ علاقے تھے. ٹھیک ہے، اس میں اندر آ گئے. دے لوٹیڈ پلنڈر اینڈ کریٹڈ چاؤس الارمڈ دا مہاراجہ ہری سنگھ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اچھا، تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ٹاپک کس حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے. ابھی یہ بات ہو رہی ہے جنگ کیسے ہوئی تھی اور جنگ کیسے ہوئی. یہ ٹرائبل انوینشن سے شروع ہوتی ہے، جنگ چلتی ہے. اسیشن کی بات ہم نے کی کہ کیسا تھا یہ. ابھی ہم بات کرتے ہیں انسٹرومنٹ آف اسیشن. ٹھیک ہے، یہ جنگ کیسے ہوئی تھی کشمیر میں پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، وہ بات چل رہی ہے. ٹرائبل انوینشن سے شروع ہوتی ہے جنگ انڈیا اور پاکستان کی. ٹھیک ہے، ہم نے یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھا. انسٹرومنٹ آف اسیشن مطلب ہے کہ اسیشن کا مطلب ہوتا ہے آپ پاکستان کے ساتھ جائیں گے یا انڈیا کے ساتھ جائیں گے، آپ کی مرضی، آپ بتائیں، یا انڈیپینڈنٹ رہیں گے، جو ہم نے بات کی. تو یہاں پر الہ کی دستاویز، یہاں پر ہری سنگھ کو سگنیچر کرنا پڑا دستاویز پر. وہ کیسے ہوا وہ ہم ڈسکس ابھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں انگلش میں، میں آپ کو اردو میں آسان کر کے سینڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے مدد کی درخواست کی. ٹھیک ہے، بھارت نے مدد فراہم کرنے کی ایک شرط رکھی کہ جموں و کشمیر بھارت کے ساتھ الحاق کرے گا. مطلب کہ بھارت نے، انڈیا نے کہا ہم ان ٹرائب سے لڑیں گے، جو ہم نے اوپر ڈسکس کیا، آئیں گے، آپ کی ہیلپ کریں گے. اور مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کی فوج کو کہا، بھارت کو کہا کہ ہماری مدد کریں. تو بھارت نے شرط رکھی کہ اگر ہم آپ کی مدد کریں گے تو ایک شرط ہے،
وہ شرط یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ الحاق کریں گے، مطلب کہ بھارت کی گورنمنٹ میں، بھارت کے اندر آپ کی ریاست آ جائے گی، آپ کا کنٹرول انڈیا سنبھالے گا، ٹھیک ہے۔ الحاق کریں تو 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجا ہری سنگھ نے الحاق کی دستاویز پر دستخط کیے، جس کے بعد جموں و کشمیر بھارت کا حصہ بن گیا۔ اس سے بھارت کو اپنی فوج بھیجنے کی اجازت ملی، ٹھیک ہے۔ بھارت کو اپنی فوج کو اجازت مل گئی تھی کہ آپ جموں کشمیر میں جائیں اور وہاں پر جنگ کریں اور ان کو ٹرائبل انوینشن جو ہوئی ہے ان سے ان کو نجات دلائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرط رکھی تھی ہری سنگھ نے۔ آگے چلتے ہیں، جیسے آگے پڑھتے جائیں گے آپ کو ڈاؤٹس کلیئر ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، اس کے بعد یہاں پر ایک بات ایڈ کروں، سی ایس ایس میں جو کوشچن پوچھے جاتے ہیں نا، اس کے آنسر کوشچن، یہ سارا ایک لیکچر ہم دینے والا ہوں میں اس چینل پر، پلے لسٹ الگ بناؤں گا۔ سی ایس ایس میں جو پاکستان افیئر سے اسلامی حدیث جو بھی کوشچن سولو ہوتے ہیں، آنسر ہوتے ہیں، وہ سب کچھ فل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے پاکستان افیئر کا پیپر ہوتا ہے اور پیپر میں کس طرح سے لکھنا ہوتا ہے، باقاعدہ آپ کو پیپر میں لکھ کر سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ آسٹن کوشچنس کا پورا آنسر لکھ کر سینڈ کروں گا، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں انڈین ملٹری انٹرونشن، ابھی آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ انڈین ملٹری انوینشن مطلب کہ انڈیا کی جو آرمی ہے، ملٹری ہے، فوج ہے، اس نے مداخلت کی، مطلب کہ انٹرفیئرنس کی۔ ابھی پاکستان میں گھسے، کس طرح سے جنگ ہوئی، یہ سب ابھی جو کہ کچھ ایسے ریجن علاقے ہیں جیسے کہ سری نگر، پونچھ، لداخ، ان علاقوں پر حملہ کیا۔ آپ گوگل میپ پہ جا کے ان علاقوں کو سرچ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کس طرح سے آیا، کس طرح سے وہ اب کنٹرول کرنے کی کوشش، اور کس طرح سے جنگ میں کہاں سے راستے تھے، کس طرح سے آ رہے تھے پاکستان کے کشمیر جموں کے اندر، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں بھارت فوج کی مداخلت، انڈین ملٹری انٹرونشن مطلب کہ انٹرفیئرنس۔ بھارت فوج نے حملہ کیا اور قبیلائیوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کارروائی شروع کی۔ انڈیا کی آرمی نے یہ آپریشن شروع کیا، ٹھیک ہے۔ ایسا لکھا ہوا ہے کہ انوینڈر جو تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سری نگر، پونچھ اور لداخ جیسے علاقے میں سخت لڑائی ہوئی، ٹھیک ہے۔ لداخ ان علاقوں پر سخت لڑائی ہوئی تھی بھارت اور انوینڈر جو قبیلائی گروپ تھا ان کے بیچ میں۔ تو اس کے بعد چلتے ہیں آگے کیا ہوا تھا، دیکھو سری نگر کا کنٹرول، لداخ جیسے علاقوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ نومبر 1947 تک بھارت فوج نے سری نگر کا کنٹرول حاصل کر لیا اور قبیلی فورسز کو پسپا کر دیا، مطلب کہ ان سے جیت گئے۔ جنگ کے اہم واقعات، کی ایونٹ ان دا وار، مطلب کہ جنگ میں جو اہم واقعات پیش آئے تھے اس کے بارے میں ابھی بات کریں گے کہ جنگ، یہ بیٹلز کیسے ہوئی۔ 1947-1948 کی بیٹلز، جنگ آف اوڑی، یہ علاقہ ہے، اس پہ بھی ایک جنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں 1947-1948 کی لڑائی، اوڑی کی جنگ 1947 کو بھارت فوج نے اوڑی کے علاقے کو کامیابی سے بچانے میں کامیاب ہو گیا، کامیابی سے بچا لیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اوڑی کے علاقے کو بھی یہ فتح کر لیا انڈیا کی فوج نے۔ یہ اوڑی کی جنگ ہوئی تھی اس ٹائم پہ، اوڑی کو بھی بچا لیا۔ اور نوشیرا کے جنگ 1948 لکھا ہوا ہے، نوشیرا بیٹل 1948 کو یہ جنگ ہوئی تھی، کون سی؟ نوشیرا کی جنگ 1948۔ بریگیڈیئر محمد عثمان کے قیادت میں، مطلب کہ یہ لیڈر تھا اس کا
फौज का में भारतीय अफवाज ने मतलब कि भारत की फौज ने पाकिस्तानी फोर्सेस को पछपा किया, मतलब कि पाकिस्तानी फौज को हरा दिया, जीत गए जंग। लद्दाख की जंग महम, इसके लिए एक कैंप ये होता है कि हम पहले से जंग के प्लान के लिए एक कैंप बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक झोपड़ी बनाकर एक अड्डा बनाकर बैठ जाते हैं कि यहाँ से आएंगे उन पर हम अटैक करेंगे, इसको कहा जाता है कैंप लगाई उसने, ठीक है। तो इसने एक महम लगाई, लद्दाख में महम लगी, ठीक है। भारतीय फोर्सेस ने लद्दाख को महफूज बनाने के लिए कार्रवाइयाँ की ताकि ये भारतीय कंट्रोल में रहे, ठीक है। ये ऐसी बातें, ये इस तरह से जंग करते आ रहे थे, किस किन इलाकों से कहाँ से आ रहे थे। ये जो मैंने जंग और ये जो लद्दाख, नौशेरा, उरी, ये इलाके आप गूगल पर देखें तो आपको जंग का कुछ आइडिया होगा किस तरह से हुई थी। और नीचे लिखा हुआ है रोल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, ठीक है। पाकिस्तानी फौज का किरदार क्या रहा इस जंग में, अब देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का रोल क्या था। देखो इंग्लिश में आप पढ़ो, खुद देखो लिखा हुआ है, मैं उर्दू में क्विकली बता रहा हूँ, ठीक है। तो इब्तदाई मतलब कि शुरू में इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान ने इस हमले में मुलविस होने से इनकार किया और कहा कि ये हमला कबीलाइयों ने किया था। ताहम बाद में ये साबित हुआ कि पाकिस्तानी फ़ौज भी इसमें शामिल थी, ठीक है। पहले कहा गया कि ये हमला कबीलाई लोगों ने किया है, बाद में कहा गया कि इसमें पाकिस्तानी फ़ौज भी मौजूद थी। पाकिस्तानी फ़ौज ने भी पहले इसमें शामिल होने से इनकार किया था, ठीक है। तो आगे चलें, देखें इंसानी बहरान मतलब कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मतलब कि इसमें बहुत लोगों की जानें गई, बहुत लोग बेघर हुए। जंग के दौरान बड़ी तादाद में इंसानी जानों का नुकसान हुआ था और हज़ारों अफराद ने बेघर हुए। दोनों फ़िरक़ों ने एक दूसरे पर मज़ालिमत के इल्ज़ामात लगाए, ठीक है। मतलब कि जुल्म किया आपने, गलत एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं कि जंग कैसे और कहाँ जा रही, किस तरह से चली, क्या क्या हुआ था, ये हम सारा डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखें सीज फायर एंड आफ्टर मैथ, मतलब कि जंग बंदी और नतीजा, जंग बंद कैसे हुई और उसका नतीजा क्या मिला, नतीजा क्या निकला। सीज फायर का मतलब होता है जंग बंदी, मतलब कि जंग अब ख़त्म हो गई, ठीक है। आफ्टर मैथ मतलब कि जंग के बाद बंद हो गई, उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है, नतीजा क्या निकला। तो इसको देखें आप इंग्लिश में, उर्दू में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो ये टॉपिक है जंग बंदी और नतीजा। चलो देखें, जंग बंद हुई, उसके बाद उसका नतीजा क्या। यूएन इंटरवेंशन, अब यूएन दुनिया में पीस कायम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे मुल्कों का अगर कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता तो यूनाइटेड नेशंस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सॉल्व करती है, ठीक है। तो इसने यहाँ पर मुदाखलत की, मतलब कि इंटरफेरेंस की थी। तो अक़वाम मुत्तहिदा के मुदाखलत, ठीक है, ये इसकी मीनिंग है। यूएनओ इंटरवेंशन, अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत, ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, मेडिएट किया। सल्सी के जनवरी 1948 में एक करारदाद के तहत दोनों फ़िरक़ों, दोनों कौमों, हिंदू मुसलमान से अपनी अफवाज मतलब कि फ़ौज को वापस बुलाने का मुतालबा किया गया था,
ٹھیک ہے. UN کے مطابق یہاں پر کہا گیا کہ جنگ کو ختم کرو اور ایک معاہدہ کرو. ٹھیک ہے. تو اب فوج اپنی اپنی واپس بلا لو کشمیر سے. پاکستانیوں کو کہا اپنی فوج واپس بلا لو، انڈیا کو کہا اپنی فوج کو واپس بلاؤ. یہ معاہدہ کیا گیا. اقوام متحدہ نے یہ انٹرفیئرنس کر کے ان دونوں کو صلح کروائی. قرارداد میں ایک ریفرنڈم پہلی بھی سائٹ کے تجویز دی. تجویز کی مطلب کہ یہ ریفارم ایک قسم کا تجویز، ایک صلاح دی گئی، مشورہ دیا گیا تاکہ کشمیر عوام اپنی مستقبل کا فیصلہ کر سکے. لیکن یہ ریفرنڈم بھی نہیں ہوا. اس کے بعد کیا ہوا تھا دیکھیں. یہ ریفرنڈم لیٹ پیپل آف جموں اینڈ کشمیر ڈیسائیڈ دیئر فیوچر بٹ دس واز نیور کنڈکٹیڈ. یہ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے سیز ایگریمنٹ جنوری 1 تو جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا 1 جنوری 1949. اب اس کے بعد 50 آئے گا. 50 میں فیوچر کانسٹیٹیوشن بنا تھا انڈیا کا. تو یہ ایگریمنٹ کیا تھا؟ یہ تھا LOC، جس کو ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں. اب اس کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ایگریمنٹ کیا تھا؟ یہ معاہدہ کیا تھا لائن آف کنٹرول کا؟ بھارت اور پاکستان نے جنگ بندی پر مطلب کہ جنگ بند کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا ہوا جنگ بند کرنے کے بعد، جنگ بندی کے بعد کیا ہوا. اتفاق کیا جس کے نتیجے میں لائن آف کنٹرول بنائی گئی. ٹھیک ہے. جس کے نتیجے میں لائن آف کنٹرول بنائی گئی. ایگریمنٹ یہ ہوا تھا پاکستان نے آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان پر کنٹرول حاصل کیا. آزاد جموں اور کشمیر. ٹھیک ہے. جبکہ بھارت نے جموں و کشمیر کو اپنا قبضے میں رکھا. یہاں پر آزاد جموں کشمیر اور صرف جموں اور کشمیر. یہ آپ میپ پہ جا کے سرچ کریں کون لائن آف کنٹرول کہاں پر ہے، آپ کو وہاں پر اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. تو کشمیر ہے لیکن بیچ میں لائن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر ہوئی. اس کے بعد کیا ہے؟ تو یہاں پر غور کرنے کی اور توجہ کی بات ہے جنگ کے نتیجے، مطلب کہ ریزلٹس آف دا وار. اس جنگ کا کیا رزلٹ ملا، کیا نتیجہ نکلا؟ فرسٹ ڈویژن آف کشمیر. یہاں پر جنگ ہوئی تھی. جنگ کے بعد کشمیر کی ڈویژن ہوئی تھی. ہم نے پہلے ڈسکس کیا کشمیر کی تقسیم. نوابی ریاست اس کو کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. جموں و کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا. بھارت نے 65% علاقہ باشمال جموں، وادی کشمیر اور لداخ پر کنٹرول حاصل کیا. پاکستان نے 35% علاقے پر بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر قبضہ کر لیا. کشمیر کا مسئلہ یہ بھی تھا کہ ایشو آف دا کشمیر. اب یہاں پر بات غور کرنے کی. ٹھیک ہے. میرے پہلے لیکچر آپ نے دیکھے نا، پاکستان آزاد ہونے سے پہلے میں نے جو صوبوں کی بات کی تھی نا، جو مسلمانوں کی آبادی کے صوبے زیادہ ہیں وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو وہ مسلمان پاکستان بنے گا. ٹھیک ہے. یہاں پر وہ بات غور کرنے کی ہے کہ یہاں پر بھی اس کی بات ہوگی. اب دیکھیں کشمیر کا مسئلہ ایشو. یہ جنگ کشمیر تنازعی کے بنیاد پر بنی. کشمیر کی وجہ سے مطلب کہ یہ جنگ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور چلتی آ رہی تھی جو آج تک حل طلب ہے، مطلب کہ آج تک یہ سولو نہیں ہوئی. بھارت علاقے کے تفویض کی بنیاد پر پورے علاقے کا دعوے دار ہے. مطلب یہاں آپ کو سمجھنے کی بات کوشش کرنی ہے کہ جب قبائلوں نے شروعات میں، ہم نے لیکچر میں جب شروع میں بات کی، قبیلہ پختون قبیلوں نے جب اٹیک کیا تھا تو اس اٹیک میں کشمیر والوں نے، ہری سنگھ نے ایک ڈاکیومنٹ سائن کروایا تھا کہ آپ ہماری مدد کریں اور آپ
کو ہم یہ علاقہ دیں گے تو آپ ہمارے ساتھ الحاق کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں پر بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ایشو تھا، اس کے وجہ سے آج تک یہ مسئلہ سولو ہو نہیں پایا، کیونکہ یہاں پر بھارت الحاق دستاویز کے بنیاد پر پورے علاقے کا دعوے دار ہے، مطلب کہ وہاں پر ہم آئیں گے، آپ کی مدد کریں گے، پر آپ ہمارے ساتھ آئیں گے، ہمارے علاقے میں انڈیا میں شامل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ مسلمان اکثریتی علاقے کو پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اب جہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، تب وہ صوبہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا، اور جہاں پر ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے وہاں پر ہندوؤں کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ تو یہ مسئلہ اسی لیے آج تک سولو نہیں ہو پایا، کیونکہ ہری سنگھ نے کہا تھا کہ آپ ہماری مدد کریں۔ پختون ٹرائب نے جب حملہ کیا تو ہندوؤں کو کہا گیا کہ آپ ہماری مدد کریں تو ہم آپ کے ساتھ الحاق کریں گے، آپ کے ساتھ، آپ کے انڈر آئیں گے، آپ کے کنٹرول میں آئے گی کشمیر، جموں کشمیر پوری ساری۔ تو لیکن اس سے پہلے ہم نے لیکچر دیے ہیں جو کہ مسلمانوں کی اکثریت علاقے ہیں وہ مسلمانوں کے صوبے بنے گے، تو مسلمان پاکستان کہہ رہا تھا یہ ہمارا علاقہ ہے، کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، اور کیونکہ سب سے پہلے تو آبادی کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ پاکستان آزاد ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں نے اپنے صوبے بنائے تھے اور الیکشن ہوئی تھی۔ یہ سب اگر آپ پہلے والے لیکچر دیکھیں گے اچھی طریقے سے بیٹھ کر سننا پڑے گا غور سے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے یہ واقعات ہوتے آئے اور یہاں پر کشمیر ایشو بنا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس جنگ کی اہمیت کیا رہی، ہسٹری کے اندر ہم پڑھتے ہیں، وہ ہم اہمیت اس کی دیکھتے ہیں۔ تو یہ جنگ کی اہمیت کے بعد ہمیں کنکلوژن کرنا ہے، ٹھیک ہے، لاسٹ ہے دشمنی کے لیجیسی آف ہاسٹیلٹی، اس کا مطلب ہے دشمنی کے وراثت، دشمنی کی وراثت جو کہ ہسٹری میں ہمیں مخالفت ایک دوسرے میں ملی نظر آئی جو آج تک بنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں نیچے لکھا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے، سمجھے۔ یہ جنگ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوئی طویل دشمنی کی شروعات تھی، ہمیشہ رہنے والی ایک لانگ اسٹینڈنگ جنگ تھی جو کہ چلتی آ رہی ہے۔ دونوں ممالک نے اس کے بعد 1965 لکھا ہوا ہے 1965 1971 1999 میں مزید جنگیں لڑی۔ اس کشمیر ایشو کے بعد 3 اور بھی بڑی جنگیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ کشمیر کی آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، بہت ساری جنگیں ہوئی تھی کشمیر کے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں بہت جنگیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ کشمیر کی اسٹریٹجک امپورٹنس آف کشمیر، مطلب کہ کشمیر کی تازویراتی اہمیت، مطلب کہ جیوگرافی جو ہوتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے اسٹریٹجک۔ کشمیر کے جیوگرافی حیثیت ایسے دونوں ملک کے لیے طور پر اہم بنتی ہے۔ تھوڑا آسان کروں، کشمیر کی جیوگرافی کی حیثیت ایسے ہی دو ملکوں کے لیے طور پر اہم تھی۔ کیوں اہم تھی؟ یہ جیوگرافیکلی کیوں اہمیت ہے اس کو بنتی ہے؟ کیونکہ اسٹریٹجیکل یہ چین، افغانستان اور وسطی ایشیا، مطلب کہ سینٹرل ایشیا کے جو ملک ہیں، سینٹرل ایشیا آپ سرچ کریں کہ سینٹرل ایشیا میں کون کون سے ملک آتے ہیں، کنٹریز آتے ہیں، آپ کو میپ میں اچھی طریقے سے نام اور میپ بن کے آگے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان سب کے لیے چین، افغانستان، سینٹرل ایشیا میں جو بھی ملک آتے ہیں، ازبکستان، قزاقستان، کرگستان، تاجکستان، یہ 5 سینٹرل ایشیا کے ملک سے کنٹریز ہیں۔ تو یہ سارے ان سب کے لیے پاکستان کے لیے کشمیر کا یہ علاقہ امپورٹنس دیتا ہے، امپورٹنس اہمیت ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ علاقائی استحکام
پر اثرات دیکھو، امپیکٹ آن دا ریجنل اسٹیبلٹی، جہاں پر جو یہ علاقہ تھا اس پہ کوئی بھی مطلب کہ ایک مضبوطی نہیں ہے، اونچ نیچ جھگڑے، یہ پاکستان کے قبیلے، وہ بہت سی لڑائیں یہاں پر چلتی رہتی ہے، ابھی تک یہ سولو نہیں ہوا، اس کے لیے اس کا یہ اثر ہمیں رزلٹ ملا، دیکھو نیچے لکھا ہوا ہے نا جو یہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا امپیکٹ کیا رہا ریجن پر، اس کو ہم اگر اردو میں بولیں تو علاقائی استحکام پر اثر، ٹھیک ہے۔ کشمیر کی غیر حل شدہ حیثیت آج بھی خطے میں کشیدگی اور تشدد کو ہوا دیتی ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا کہ انسولوڈ اسٹیٹس آف کشمیر، مطلب کہ کشمیر کا جو پرابلم ہے سولو ابھی تک نہیں ہوا، کنٹینیو چلتا آ رہا ہے، یہ ٹینشن پیدا کر رہا ہے، کشیدگی ہم ٹینشن کو کہتے ہیں، مطلب کہ پریشانی، ایک قسم کی ذہنی سکون وہاں کے لوگوں کو نہیں ہے، کبھی بھی جنگ، کبھی بھی وائیولیشن، کبھی بھی کچھ ہو جاتا ہے، اینڈ وائیولیشن ان دا ریجن، اس علاقے میں بہت زیادہ یہ وائیولنس ہوتی رہتی۔ This was war fought first chapter in the conflict that still shapes South Asian geopolitics. If you would like to know more about the subsequent development and the other wars, let me know. یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ جنگ ایک ایسے تنازع کا پہلا باب تھی جو آج تک جنوبی ایشیا کی سیاست کو متاثر کرتی ہے، مطلب کہ یہاں پر سیاستدان جو بھی آتے ہیں یہاں پر اس کشمیر کا ٹینشن ان کو دکھائی دیتا ہے، پریشانی، یہ کا ایک مسئلہ۔ تو مزید تفصیلات اور دیگر جنگوں کے بارے میں جاننے کے لیے کمنٹ کریں تاکہ میں آپ کو اور بھی زیادہ جانکاری دے سکوں۔ CSSPMS مٹیریل اویلیبل ہے یوٹیوب چینل، مائی نیم از سلیم احمد۔ آپ کو کوسچن پیپر جو CSS میں پاکستان افیئر سے اسلامیات سے جو بھی میں 12 ہی سبجیکٹ اپلوڈ کروں گا اس چینل پر، آپ کو کوسچن پیپر سینڈ کرنا ہے کمنٹ میں ان کا ایک لیکچر بناؤں گا، ایک پلے لسٹ ہوگی جس میں کوسچنس اینڈ آنسرز کو سولو کیا جائے گا، اونلی CSS کے کوسچن پیپر کو سولو کیا جائے گا۔ سینڈ می اینڈ اسٹے کنیکٹڈ۔ اللہ حافظ۔